السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ، اچھا بیان ہے آپ کا۔ نیک اعمال کی طرف آپ نے ابھارا ہے، ایمان عقیدے کی اہمیت کو واضح کیا ہے، اور یہ کہ کسی ٹائم بھی موت آ سکتی ہے، آخر مرنا۔ آج خبر آئی ہے کہ ایک اور آدمی رولا کوٹ میں سجدہ تعظیمی کے اس چکر میں اپنی جان ہار بیٹھا۔ حالانکہ اتنا زیادہ انہوں نے عمل بھی کیا تھا۔ رولا کوٹ کی جو مسجد ہے وہاں بہت ہی قیمتی جگہ ہے، وہ ان کی ذاتی پراپرٹی تھی، وہ انہوں نے دی اس جماعت کے لیے۔ وہاں مسجد بنی، پھر دوسری منزل ڈالی گئی، پھر تیسری منزل ڈالی گئی، یعنی کتنا خرچہ ہوا وہاں، کتنے سارے معاملات۔ لیکن جب یہ سجدہ تعظیمی کا شرک آیا محمد حنیف کے اندر تو اس کی فریب کاری دیکھو۔ ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی ان کے ساتھ، رفیق صاحب نام ہے ان کا، تو رفیق صاحب نے ان سے پوچھا کہ یہ اگر کوئی سجدہ اللہ کو مانتا ہے تو پھر، تو محمد حنیف صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بس اس کے بعد وہ اسی پر یعنی رہے، اور دوسری طرف جو اللہ کو سجدہ ماننے والے تھے ان کے ساتھ محمد حنیف نے کیا کیا، فریبکار نے ایک طرف کہہ رہا یہ بھی ٹھیک ہے، اور دوسری طرف ایسی مساجد کو جو اللہ کے سجدے والے تھے اس کو تالا لگا دیا، ایسے ناظمین جو اللہ کو سجدہ ماننے والے تھے ان کو ناظمیت سے اتار دیا، اور ان کو باغی اور انتشاری کے القاب دیے۔ تو کس طرح یہ دوگلے لوگ ہیں۔ یہ مشہور بیان آیا تھا سہیل خان کا کہ جو اللہ کو سجدہ مانتے ہیں یہ بھی جنتی ہیں، اور جو یوسف علیہ السلام کو سجدہ مانتے ہیں وہ بھی جنتی ہیں۔ اور اس کے بعد جب حنیف صاحب نے ڈنڈا چلایا کہ دونوں جنتی کیسے ہیں، جو اللہ کو سجدہ مانتے ہیں وہ تو قرآن کے انکاری ہیں، توحید سے ناواقف ہیں، ایمان سے ہی خالی ہیں۔ تو اس کے بعد پھر رجوع کیا سہیل خان صاحب نے، اور پھر کہتا ہے بس جو قرآن میں آ گیا، جب قرآن میں آ گیا۔ قاری خلیل الرحمن کہتا ہے کہ لی ساجدین کو کہاں لے کے جاؤ گے، یہ تو قرآن کی نص ہے، لی ساجدین قرآن کی نص ہے۔ اور 6 نمبر آیت میں جو یعقوب علیہ السلام نے لی ساجدین کی تفسیر بیان کی ہے اس کو یہ بے ایمان نہیں مانتا ہے، نہ محمد حنیف مانتا ہے، نہ سعید احمد مانتا ہے، اور نہ منور سلطان مانتا ہے، نہ عتیق الرحمن مانتا ہے، نہ ڈاکٹر عبداللہ مانتا ہے۔ یہ سارے ڈٹ گئے ہیں اللہ کی کتاب کے مقابلے میں، انہوں نے ایکا کر لیا ہے، صف بندی کر لی انہوں نے کہ اللہ کی کتاب کی نہیں چلنے دیں گے۔ ابھی دیکھیے اوپر یہ کلپ ڈالا ہے کسی بھائی نے، کتنی واضح بات اس کے اندر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، اور بالکل سمجھ میں آنے والی یہ تفسیر ہے۔ اس کو ساتھیوں کے لیے میں دوبارہ سنوانا چاہوں گا کہ دیکھیے کتنی سمجھ میں آنے والی یہ بات ہے، اور اس کو محمد حنیف صاحب نہیں مانتے ہیں جناب۔ یہ سنیے، آپ اپنے کانوں سے سنیے کس طریقے سے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو بیان کر رہے ہیں، اور بحثیں کرتے رہے ہیں۔ جناب یوسف کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا نہیں حضرت، فخروا لہو سجدا، کہ اللہ نے جو رحمت فرمائی اس خاندان پر تو سب خرو یہ گر پڑے، لہو کی ضمیر اللہ کے لیے، اللہ کے لیے سجدے نہیں پڑے۔ اور جن کا ایمان صحیح نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کو بھی ہمارے لیے شاگرد سجدہ کرے، اس کے لیے تفسیر یہ کر دیتے ہیں کہ حضرت یوسف کو سجدہ کیا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہوتا ہے عالم دین، پوری اپنی زندگی کا نچوڑ، علم کا نچوڑ، اور صحیح مومنانہ تفسیر کر رہے ہیں، اور فتویٰ بھی لگا رہے ہیں کہ جن کا ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، ایمان صحیح نہیں ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ تفسیر کرتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا۔ اور وجہ بتائی کہ وجہ یہ ہے کہ اپنے شاگردوں سے گویا اپنے آپ کو سجدے کروانا چاہتے ہیں، پجوانا چاہتے ہیں،
تو ظاہری بات ہے جب پجوانا چاہتے ہیں تب اس طرح کا انہوں نے ایک جو انوکھا یہ فلسفہ دیا کہ نیک آدمی چونکہ بہت وہ نیک ہوتا ہے، اللہ کا پیارا ہوتا ہے اور اللہ کا محبوب ہوتا ہے، محبوب سبحانی ہوتا ہے، تو اس کے سامنے اگر سجدہ کر لیا جائے احتراماً تعظیم کے طور پر تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ ہی کو سجدہ ہے۔ تو اس انداز سے انہوں نے یہ تفسیر کی۔ تو بہرحال ان کی اپنی قسمت ہے بھائی، اسی شرک کے اوپر لوگ مرتے جا رہے ہیں۔ خود ان کی محمد حنیف کی اپنی بیوی اسی شرک کے اوپر مر گئی، اور ان کے ایک بیٹے تحسین خالد نے امریکہ سے جب ٹیلی فون کیا اور وہ اللہ کے سجدے کا شروع میں قائل تھا، تو حنیف صاحب بجائے اس کے دلائل سے بات کرتے فون پٹک دیا نیچے اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر ان کو اٹھا کے ہسپتال لے جانا پڑا، اور پھر ماں نے بیٹے پر زور دیا کہ باپ کو مارنا چاہتے ہو مان لو باپ کی بات کو، تو پھر اس نے بھی اپنا رخ کیا اور سجدہ تعظیمی کے شرک میں وہ بھی آ گیا۔ اور کتنے لوگوں کو، بڑے بڑے مجاہدوں کو، بڑے بڑے کمانڈو انداز اختیار کرنے والے، دعوت اللہ کرنے والے اسی سجدہ تعظیم میں مر گئے۔ تو یہ سارا بوجھ محمد حنیف کے اوپر آئے گا سارا۔ اس کے بعد جماعت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس نے، اور بالکل انتشار پیدا ہو گیا جماعت کے اندر۔ خود بہت بڑا انتشاری ہے، فسادی ہے، لیکن دوسروں کو کہتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے ان لوگوں کی، اور بہرحال ہم ان کو سمجھا رہے ہیں، سمجھ جائیں گے تو اپنا بھلا کریں گے، نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر جہنم کو موقع دے گا، جہاں لاکھوں کروڑوں خربوں پہلے جا چکے ہیں اور بھی جاتے رہیں گے، تو اس میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہو جائے گی۔ بہرحال ان کی بدبختی ضرور ہے کہ انہوں نے اپنی تفسیر دعوت القرآن کے اندر یہ شرک لکھ دیا، سورہ یوسف کی 100 نمبر آیت کی تشریح کرتے ہوئے کہ سارا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ تو یہ اب تفسیر مشرکین کی تفسیر کی طرح اس خانے میں رکھی جائے گی، اس ڈپارٹمنٹ میں رکھی جائے گی جہاں محمود الحسن کی تفسیر ہے، جہاں اشرف علی تھانوی کی تفسیر ہے، جہاں طاہر القادری کی تفسیر ہے، یا ابن کثیر کی تفسیر ہے۔ حوالے کے لیے مومن پیش کیا کریں گے کہ دیکھو یہ ہیں اللہ کے باغی جنہوں نے اللہ کی بندگی کا رخ پھیر دیا بندوں کی طرف۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے بندوں، سارے اعمال، نیک اعمال جتنے ہیں یہ ایمان خالص کے ساتھ ہیں، توحید کے ساتھ ہیں، رد شرک کے ساتھ ہیں۔ اگر شرک تمہارے اندر ذرہ برابر آ گیا، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ الانعام کے اندر 18 نبیوں کے پہلے اعمال گنوائے مالک نے کہ بڑے مضبوط لوگ تھے، علم والے تھے اور عمل والے تھے، لیکن شرک کا معاملہ سن لو، اگر یہ شرک کرتے، میرے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرتے، کسی اور کو رکوع کرتے، کسی اور کی پکار لگاتے، کسی اور کا واسطہ وسیلہ یا کوئی اور معاملہ کرتے، لحبط، بالکل میں ان کو غبار کی طرح اڑا دیتا، ان کے اعمال برباد کر دیتے۔ اور سورہ زمر کے آخر میں فرمایا، سارے انبیاء کو یہی بات بتائی گئی اور آپ آخری ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سن لیجئے، کسی میں اس میں استثناء نہیں ہے۔ لئن اشرکتا، اگر تو نے بھی شرک کیا، لیحبطن عملک، تیرا عمل بھی ضائع ہو جائے گا، ولتکونن من الخاسرین، ضرور بالضرور، یہ بہت زور دینے والے سیغے اور الفاظ استعمال کیے اللہ تعالیٰ نے کہ ضرور بالضرور تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہوتا تو میں خواتین کو کہتا کہ اپنے خاندوں کو کریں، یعنی اس میں نفی بھی کر دی، نہیں ہے سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کو ہے ہی نہیں ہے، کسی شریعت میں یہ نہیں رہا ہے۔ اور پھر خاوند کی عزت اور احترام اور اس کے حقوق بھی واضح کر دیے کہ چونکہ یہ گھرانہ ہوتا ہے، فرما بردار بیویاں اپنے خاوند کی فرما بردار ہوتی ہیں، اور اس طرح گھرانہ بنتا ہے، پھر قوم بنتی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے اللہ کے بندو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اختلاف کی صورت میں حل بتایا کہ دیکھو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اطاعت کرنا ہی تمہارے لیے صحیح ہے اور یہ بندگی کا ایک انداز ہے۔ اور اگر کبھی اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اختلاف سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، پھر تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، لیکن جو تمہارے عمراء ہیں ان کے ساتھ اگر اختلاف ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ غیر نبی ہیں، انسان ہیں، تمہاری طرح کے انسان ہیں، ان کے ساتھ وہی نہیں ہے، غلطی بھی لگ سکتی ہے، اور اگر کوئی معاملہ اس طرح کا پیش آ جائے اختلاف کی صورت میں تو اس کو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیرو، اور دونوں کو یہ چاہیے۔ اور یہ امیر یا حاکم یہ نہیں کہ اپنی دوست جمائے اقتدار کے نشے کے اندر کہ نہیں جو میں نے کہہ دیا ہے مانو میری بات، نہیں۔ اور دوسرا بھی کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی آپ کی یہ بات بالکل غلط ہے، قرآن حدیث کے خلاف ہے، قرآن میں یہ ہے، حدیث میں تو یہ ہے، تو اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پھیر دو۔ 7 سال ہو گئے ہم اس بندے کو کہہ رہے ہیں آؤ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف
اس بات کو پھر نہیں آ رہا ہے، بس اعلان کر دیا جی ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی ہے، ان سے کوئی بات نہیں سننی ہے۔ تو بہرحال ایک دن اللہ کے سامنے جانا، وہاں سارے انبیاء بھی وہیں ہوں گے، یوسف علیہ السلام بھی وہیں ہوں گے، یعقوب علیہ السلام بھی وہیں ہوں گے، موحد عالم دین ڈاکٹر عثمانی بھی وہیں ہوں گے، اور یہ سارے وہاں ہوں گے۔ اس دن پتہ چلے گا کون جیتا کون ہار گیا۔